السلام علیکم۔ عشق کا عین ناول لے کر حاضر ہوں۔ اردو فکشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس کے مصنف علیم الحق حقی ہیں اور اس کی پہلی ایپیسوڈ کل ہم کر چکے تھے۔ آج دوسری ایپیسوڈ کی طرف جا رہے ہیں اور 2 ویڈیو ہم کر چکے ہیں۔ مزید اس کی ویڈیوز کتنی آئیں گی اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ناول بہت لینتھی ہے اور لینتھی ہونے کی وجہ سے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی کتنی ویڈیوز آئیں گی۔ آپ ان ویڈیوز کو سنیے، دیکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ آپ کا ساتھ انشاءاللہ تعالی اس ناول کے لاسٹ تک رہے گا اور آئندہ بھی رہے گا۔ چلیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہو گئی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے اتنا نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر کے اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں انسانوں کے بیچ تو کتنا حقیر ہے۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی الہی بخش بھی ہے، لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے اور تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ بھی یہ سب کچھ سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور پھر تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن ابا، اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ یہ تو انسانوں سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے دل کا حال چھپا نہیں، صرف محبت کرتے رہو، وہ جان لے گا۔ جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو، یعنی بغیر کسی غرض کے ہر انسان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ باپ کہتے کہتے رکا اور مسکرایا۔ اب تو سمجھ رہا ہے نا؟ اللہ کو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے خاص محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لازم ہوا نا۔ عشق نہ کہیں رکتا ہے، نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق تو کرنا پڑے گا جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، اور اس سے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اسے درود بھیجتے رہو، اس کے اسم مبارک پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اس کی سنت طیبہ کی پیروی کی کوشش کرو، اور آخری بات یہ اصول کہ جو بھی اسے پیارا ہو اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق تک پہنچتے ہیں۔ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب یہ بتا کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال اٹھایا۔ اپنے ماں باپ، الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، یہ تو خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیسے ابا؟ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت عظیم عاشق تھے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب فرمائی اور آخر میں ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے ابا،
تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں، اور یہ باجی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ بیٹے الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ بات مدلل تھی لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ عشق بھی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کہی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں۔ باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں، مگر جانتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی وقت بھی نہیں ہے۔ اسے لفظ سے عشق سے ہی چڑ ہو گئی۔ وہ سعادت سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس گفتگو کے چند ماہ بعد ہی وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے اب بھی اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کراچی میں روزگار بہت ہے ابا، یہاں سے اچھا ہی رہوں گا۔ تیری مرضی بیٹے، باپ نے مختصراً کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد الہی بخش نے تعلیم کو خیرباد کہہ دیا تھا اور روزگار کی فکر میں لگ گیا تھا۔ ہزارہ میں روزگار کی فکر بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر ہی جاتے تھے۔ کچھ لوگ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر، اجازت دینے کے سوا وہ کیا کرتا۔ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا، وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا کام جانتا تھا اور اس کا اچھا کاریگر تھا۔ کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات کہ آخر میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے لیے فرار ہونے ہی میں عافیت تھی۔ یہ الگ بات کہ عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کراچی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کا کام نہیں چلتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، اور وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاح نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں اسے 2 مقام بہت زیادہ پسند آئے، ایک فیڈرل بی ایریا کے واٹر پمپ کی چرنگی اور دوسرا طارق روڈ پر کیفے لبرٹی کی چرنگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے دونوں میں سے ایک ہی انتخاب کرنا تھا۔
بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چرنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی۔ وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کی بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ نہ وہ مبتلا عشق ہوتا اور نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے تھے۔ ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مقابل جیولرز کی ایک دکان ہے۔ اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایسا ہی ایک بازار ہے۔ علاقے میں کسی کو کسی بھی نوع کی کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں، انسانی شوکیسوں میں یوں سجی ہوتی ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پر سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بامشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچہ، کدال یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہاں مزدور دستیاب ہیں۔ پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ و روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کچی رکھی ہو تو چونا کرنے والا ہے۔ پلمبنگ اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہو تو وہ راج مستری ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا سا کپڑا کندھے پر ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناخت اس کے شجرہ نسب سے نہیں، اس کے اوزاروں سے، اس کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہی بات پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا ایک خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے اور اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں وہ بھی سج بن کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ جلد ہی زندگی معمولات کی ڈگر پر چل پڑی۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان کا 8وں نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے چارپائیاں خریدیں۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ فوراً ہی روزگار بھی مل گیا۔ الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا
کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس محبت نے اس کے دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑی ہیں۔ غور کیا تو ثابت ہوا کہ کراچی اس محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی کے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا تھا۔ کسی کو اسٹیشن کی حدود میں ہی روزگار مل گیا تھا اور کسی کو شہر پہنچ کر روزگار کی فراوانی تھی۔ کھانے پینے کا بھی یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہوتا تو لوگ پارکوں باغیچوں میں بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں تک میں کراچی کے نام کی کوئی دکان، کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا، اس نے اس شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ سو کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوفزدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقولہ سنا تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا بہت سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا وہ کاہل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے طمانینت ہی طمانینت تھی۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شام اسی جگہ اتنی چہل پہل تھی کہ فٹ پاتھ پر بھی کسی نہ کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پر تھیں کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہا تھا۔ ہارنوں کا لوگوں کا ایسا شور تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی۔ دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لگتا تھا ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، اور اب اتنا سناٹا، کوئی بھولی بھٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا کہ سناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگتا۔ ایبٹ آباد نہیں، وہاں کا موسم خزاں، سب ٹنڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ درخت مر گئے ہیں، وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ درخت پھر ہرے ہوں گے، نئی کونپلیں پھوٹیں گی، شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے۔ ہر سال وہ یہ عمل دیکھتا، مگر درختوں کو خزاں رسیدہ دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ یہ موت عارضی ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بدترین اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا، کیونکہ ہر خزاں کے بعد اس نے بہار آتے دیکھی تھی۔
کراچی میں موسم کی وہ کرشمہ کاریاں تو نہیں تھیں، لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں مل گیا تھا۔ یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے، صبح 9 بجے تک تو ہر طرف سناٹا رہتا۔ پھر جیسے زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی، 10 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی۔ شام کو رونق اپنے شباب پر ہوتی، ایسی رونق ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ لگتا جادو کے زور سے سب بدل گیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کراچی کے بہار و خزاں تھے۔ ایبٹ آباد میں خزاں 3 مہینے رہتی تھی اور سال میں ایک بار آتی تھی۔ یہاں خزاں ہر روز آتی تھی اور 10 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ وہاں خزاں سچ مچ کے درختوں پر آتی تھی، جبکہ یہاں رونقوں کے درخت خزاں میں ٹنڈ منڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں کی خزاں کے 3 گھنٹے وہاں کی خزاں کے 3 ماہ سے زیادہ کربناک تھے۔ وہاں تو وہ خزاں رسیدہ درختوں کے دکھ میں شریک رہتا تھا، تنہائی کا احساس تو نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں اسے لگتا کہ کسی نے جادو کے زور پر انسانوں کو ہر چیز کو پتھر کا بنا دیا ہے اور پتھر کی عمارتوں میں مجسمے قید ہیں۔ اسے تنہائی کا بہت شدید احساس ہوتا تھا، لگتا تھا کہ پوری کائنات میں خدا کے اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تنہائی اسے خوف زدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سوچنے پر اکساتی تھی۔ دنیا کی بے ثباتی اس پر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نیند عارضی موت ہوتی ہے۔ تو یوں ہر صبح الہی بخش اداسی سے اپنے دن کا آغاز کرتا۔ وہ بیٹھ کر زندگی، موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا اور اچانک اسے احساس ہوتا کہ اسے استغراق کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہے اور دنیا بھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ دن گزرے تو ساتھ بیٹھنے والے مزدوروں سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح تھے۔ کبھی جھگڑے بھی ہوتے لیکن سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا، اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی پینٹ والے کو کام ملتا تو دوسرے کاریگر اس سے حسد نہ کرتے، یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید کام انہیں مل جاتا۔ الہی بخش کو بوجھ ڈھونڈنے والے مزدوروں میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ چیونٹیوں کی سی فطرت رکھنے والے تھے۔ مل کر گروہ کی صورت میں کام کرتے۔ وہاں 6 مزدوروں کا ایک گروپ تھا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے۔ فرنیچر کی دکان سے بھاری فرنیچر ٹرک پر لادنا، پھر سامان کو منزل پر پہنچا کر مرضی کی جگہ پر رکھنا۔ بعض اوقات انہیں سامان 4تھے مالے تک پہنچانا پڑتا۔ کوئی شخص مکان تبدیل کرتا تو اسے ان مزدوروں کی ضرورت پڑتی۔ کام 2 گھنٹے میں نپٹے یا 10 گھنٹے میں، دہاڑی وہ پورے دن کی لیتے۔ کام ایسا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہو جاتے۔ انہیں دیکھ کر الہی بخش کو یا تو چیونٹیوں کا خیال آتا تھا یا شہد کی مکھیوں کا۔ کم از کم اس گروپ میں جس سے وہ واقف تھا تنظیم بھی تھی اور ڈسپلن بھی تھا۔ گروہ کا سردار وہ ہوتا تھا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی تھی۔ وہ ہاتھ ضرور بٹاتا تھا لیکن اس کے ساتھی اسے زیادہ بھاری سامان اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ وہیں الہی بخش کو یہ علم ہوا کہ بوجھ اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ عمر والے کو سردار بنایا جاتا تھا، لیکن اصل سردار سب سے کم عمر لڑکا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرتا تھا۔ سب سے بھاری سامان وہ اٹھاتا تھا۔ 4-5 سال میں وہ عام مزدوروں کی طرح ہو جاتا تھا اور گروپ کو اس کا متبادل تلاش کرنا ہوتا تھا۔ سردار سے کر تمام عام مزدور اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے تھے۔ اس سے الہی بخش کو ان کی تنظیم کا اندازہ ہو گیا۔ وہ تو باقاعدہ ایک ادارہ سا تھا۔
مزدور جیسے جیسے جسمانی تنزلی کی طرف بڑھتا تھا اس کا مرتبہ بھی بڑھتا رہتا تھا اور اس سے کام کم لیا جاتا تھا، اس کا احترام زیادہ ہوتا تھا، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ وہ بوجھ اٹھانے کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ لمحوں میں حل کر دیتا تھا۔ پھر ایک وقت آتا تھا کہ سینئر مزدور کو ریٹائر ہو جانا پڑتا تھا۔ قدرت کا نظام ایسا تھا کہ اس وقت تک اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہوتا تھا، وہ ذمہ داری سنبھال لیتا تھا، کچھ اور نہ کر پاتا تو اپنے باپ کے ہی گروپ میں کام سنبھال لیتا، اور کوئی مزدور بیٹے کا باپ نہ ہوتا یا اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہوتا تو ساتھی مزدور اس کے لیے اتنا بندوبست کر دیتے کہ وہ کہیں بیٹھ کر پھل سبزی یا کوئی اور چیز بیچنے لگتا۔ اس کی بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا۔ الہی بخش کو یہ سب جلد ہی معلوم ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گروپ کا سردار قاسم اس پر بڑا مہربان تھا، وہ اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گروپ ان دنوں بحران کی زد میں تھا۔ انہیں گروپ میں شامل کرنے کے لیے نیا خون، نوعمر مزدور درکار تھا۔ قاسم بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن الہی بخش نے قاسم سے پوچھا، چاچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں تمہارے اشارے دے سکتا ہوں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، حساب تمہیں ہی لگانا ہوگا، میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، چلو اشارے ہی دے دو۔ قاسم چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، پاکستان بنا تو میں 25 سال کا تھا۔ الہی بخش حیران رہ گیا، ارے تم صرف 46 سال کے ہو۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ قاسم دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے کہ آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا، جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے گا میں یہ کام چھوڑ دوں گا، زیادہ تر ساتھیوں پر بوجھ تو نہیں بن سکتا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ وہ لوگ کسی جوان لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ بچے تمہارے کتنے ہیں چاچا؟ اس نے پوچھا۔ منزل ابھی دور ہے، قاسم نے ٹھنڈے سانس لے کر کہا، میرا بڑا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ الہی بخش کو دکھ ہوا۔ مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹے کی اہمیت تھی، اور وہ بھی بڑے بیٹے کی۔ یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے بڑی قاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی، بلکہ ممکن ہے بیٹیاں ہوں، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تو خریدنا بھی مناسب نہیں تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی کر لوں گا، پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا، لوگوں کی خدمت اب بھی کرتا ہوں، جب بھی کروں گا۔ اس گفتگو کے ایک ہفتے بعد بوجھ ڈھونے والے مزدوروں کو مطلب کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس روز جشن کا سما تھا، وہ سب بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش عباس تھا۔ عباس وہ لڑکا تھا جو اب تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا۔ الہی بخش اس کی خوشی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عباس پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اب بھی جوان تھا، لیکن اپنی عمر سے بہت بڑا لگنے لگا تھا، اور اب اسے ان 5 برسوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ اب بہت بھاری بوجھ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جانی تھی۔ نئے مزدور کا نام زردار خان تھا۔ اس کی عمر شکل سے 19 سال ہوگی، دیکھنے میں وہ بالکل جاندار نہیں لگتا تھا۔ الہی بخش نے یہ بات قاسم سے بھی کہہ دی۔ قاسم بانچھیں پھیلاتے ہوئے مسکرایا، ارے بیٹا وہ بہت شاندار لڑکا ہے، وہ بولا، لیکن تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا، کام ملنے دو، پھر اس کے جوہر دیکھنا، جاندار ہو نہ ہو۔ نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا۔ ایک بڑی فیملی طارق روڈ سے ناظم آباد شفٹ ہو رہی تھی۔ سامان دوسری منزل سے اتارنا اور چوتھی منزل پر چڑھانا تھا۔ مزدور بہت خوش تھے۔ مزدور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ قاسم الہی بخش کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بیٹے، آج چھٹی کر سکتے ہو؟ اس نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے چاچا، کوئی کام ہے؟ الہی بخش نے پوچھا۔ کام تو نہیں، جی چاہتا ہے آج کا دن ہمارے ساتھ گزار دو۔
ٹھیک ہے چاچا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، میں چلوں گا تم لوگوں کے ساتھ۔ بات صرف کام کی نہیں، رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ، یہ بھی ہو جائے گا۔ اپنا کوئی گھر پر انتظار کرنے والا تھوڑا ہی ہے، الہی بخش نے بے فکری سے کہا۔ ٹرک آیا تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپنے فلیٹ میں لے گئے۔ فلیٹ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سامان کاٹ کباڑ کی طرح بکھرا ہوا تھا، لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے کے ارادے سے پہلے اس سامان کے ساتھ یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے ایسا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قالین، صوفے، بیڈ، الماریاں، ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا تو گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے حیرت سے سوچا۔ اور گھروں میں سامان ایسا بھی ہوتا ہے۔ صاحب خانہ قاسم کو سامان دکھا رہا تھا۔ یہ ان ڈبوں میں کانچ کے برتن ہیں، وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہیں احتیاط سے اتارنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، قاسم نے کہا، ایک پیالی بھی نہیں ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ صاحب اس بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، اور یہ فرنیچر بالکل نیا ہے، اس نے کہا، خراش بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی چیز پر۔ آپ بے فکر نہ کریں صاحب، جیسا آپ کا سامان ہے ایسا ہی اترے گا اور ایسا ہی چڑھے گا دوسرے مکان میں، قاسم نے کہا۔ بس تو شروع کر دو، صاحب نے حکم دیا۔ مزدوروں کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام اس انداز میں شروع کیا جیسے سب کچھ پہلے ہی سے طے ہو رہا تھا۔ بھاری فرنیچر نئے لڑکے کی ذمہ داری تھی۔ لکڑی کی ایک الماری بہت بھاری تھی، اس کے لیے قاسم نے صاحب کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے پوچھا، صاحب یہ الماری کھلنے والی ہے؟ نہیں۔ قاسم کو مایوسی ہوئی۔ کھلنے والی ہوتی تو آسانی رہتی، اس نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تو نہیں؟ صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وزن کی بات نہیں صاحب، قاسم نے بے اعتماد سے کہا۔ قاسم نے بے حد اعتماد سے کہا، لیکن زینے بہت تنگ ہیں، خراش لگ سکتی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے۔ وہ نئے لڑکے کے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹے پہلے یہی اتار دے، عباس تیرا ساتھ دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں استاد، زردار بولا، بس اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ قاسم جواب میں کچھ کہنے والا تھا مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ الہی بخش نے ایسے انداز میں کہ کسی کو محسوس نہ ہو الماری کو کھسکسانے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت بھاری تھی، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اکیلا زردار خان اسے کمر پر اٹھا کر نیچے اتار دے گا۔ مزدوروں نے مل کر الماری زردار کی کمر پر رکھ دی۔ ایک چادر کو بل دے کر الماری کے درمیانے حصے سے گزار کر زردار خان نے اپنے پیٹھ پر چادر کو گرا لگا دی، پھر وہ چل پڑا۔ تمام مزدوروں کے چہروں پر خوشی سنسنا رہی تھی۔ ان میں سے وہ زردار کے آگے تھے اور باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ زردار الماری کو نیچے پہنچا سکے گا۔ کسی بھی وقت اسے ہنگامی طور پر مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور وہ اس کے لیے تیار تھے۔ الہی بخش کو قاسم کی مزدور کی نظر کا قائل ہونا پڑا۔ زردار کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، درمیان میں وہ کہیں ایک سانس کے لیے بھی نہیں رکا۔ الماری اس نے نیچے اتار دی اور پیشانی سے پسینہ پونچھنے کے بعد بغیر کسی توقف کے زینوں کی طرف چل دیا۔ اب مزدوروں کے چہروں پر خوشی کے ساتھ اعتماد بھی تھا، وہ صحیح معنوں میں کھل اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کام کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جسموں میں جیسے بجلیاں بھر گئیں۔ الہی بخش کو اپنی بے مصروفی کا احساس ستا رہا تھا۔ تمام مزدور خاموشی سے کام میں لگ گئے تھے، کوئی سستی نہیں دکھا رہا تھا۔ کانچ کے برتنوں کے ڈبوں کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، وہ شاید قاسم کی ذمہ داری تھی۔ قاسم ایک کارٹن لے کر چلا
قاسم ایک کارٹن لے کر چلا گیا تو الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کی نشست والے ایک صوفے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا، اس نے اسے اٹھا کر کندھے پر رکھا اور چل دیا۔ الہی بخش ایک جاندار پہاڑی جوان تھا، لیکن صوفے کو اٹھا کر نیچے جانے میں اس کی سانس اکھڑ گئی۔ جسم سے پسینہ جیسے ابل پڑا تھا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ قاسم ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کام واقعی آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے۔ نیچے قاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکھڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا، بیٹا میں تجھے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لایا ہوں، خبردار کسی چیز کو ہاتھ لگایا، لیکن چاچا خالی رہنا مجھے برا لگ رہا ہے۔ الہی بخش نے ہانپتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں، تو مہمان ہے ہمارا۔ نہیں چاچا، کچھ نہیں کرنے سے اچھا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ قاسم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ برتنوں والے ڈبے اتروا دے، وہ نازک کام ہے، احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ پورا سامان نیچے اتارنے میں 2 گھنٹے لگے۔ پہلے صوفے کے بعد الہی بخش نے کسی بھاری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بھاری سامان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا کسی اور ہی دنیا کا کام لگتا تھا۔ سامان کو ٹرک میں لدوانے میں قاسم کی مہارت سامنے آئی۔ جتنا سامان اس نے ٹرک میں لدوایا، الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ممکن ہے۔ یہ سردار کا تجربہ تھا کہ کون سی چیز پہلے رکھی جائے اور کون سی چیز بعد میں۔ ٹرک میں موجود جگہ کو کیسے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کیا جائے۔ وہ ٹرک میں بیٹھ کر ناظم آباد چلے۔ الہی بخش اس وقت تک بری طرح تھک چکا تھا، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ مزدور تھکے ضرور تھے، لیکن ٹرک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ستاتے تھکن ان کے چہروں سے دھلتی لگ رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مزدور بھی نہ ہوتے شاید، کیونکہ اب انہیں زیادہ سخت مرحلہ درپیش تھا، انہیں سامان 4تھی منزل پر چڑھانا تھا۔ ٹرک کے سفر کے دوران الہی بخش زردار خان کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹولی میں گھلا ملا نہیں تھا، الگ تھلگ بیٹھا تھا، مگر عباس اس کام کو آسان کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ زردار خان کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زردار خان کے چہرے پر اور آنکھوں میں صرف طمانینت تھی۔ الہی بخش نے سرگوشی میں قاسم سے کہا، واقعی چاچا، یہ لڑکا تو کمال کا نکلا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بوجھ اتنی آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ بیٹے، بوجھ اٹھانے کے لیے جاندار ہونا ضروری نہیں، ایک تو یہ پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے، پھر آدمی جی دار بھی ہو تو زردار خان جیسا ہی ہوتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں؟ قاسم کے لہجے میں تعصب ابھر آیا، ایسے لوگ زیادہ دن نہیں چلتے، میں نے بہت جلدی خون تھوکتے دیکھا ہے انہیں۔ الہی بخش لرز کر رہ گیا، تب تو یہ ظلم ہے چاچا۔ ظلم نہیں، یہ زندگی ہے، قاسم نے سادگی سے کہا۔ یہ زردار خوش نصیب ہے کہ ہماری ٹولی میں آ گیا، میں نے لڑکوں کو اس کے سلسلے میں سمجھا دیا ہے۔ وہ ایک عجیب اور بھرپور دن تھا۔ اس روز الہی بخش نے جو دیکھا، سیکھا، سمجھا اور جانا، وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہا۔ یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ طبقاتی قسم کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کہیں خاندان، برادری اور نام و نسب کی اونچ نیچ ہے تو کہیں حیثیت کا تفاوت ہے۔ وہاں ایبٹ آباد میں وہ چکر تھا، اور یہاں کراچی میں ایک صاحب طبقہ تھا جو بڑے آراستہ گھروں میں رہتا تھا۔ روپیہ پیسہ اس طبقے کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جبکہ دوسرا طبقہ 10 روپے کمانے کے لیے ہر روز ایسا بوجھ ڈھوتا جس سے بوجھ ڈھونے والے جانور بھی گھبرا جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خون تھوکنا زندگی کی پھسلنی سے موت کی طرف پھسل جاتا۔ یہ سب سوچ کر الہی بخش پر تھرتھری چڑھنے لگی۔ یہ زندگی ہے، اتنے لوگوں کے لیے اتنی مختلف
زردار خان وہی الماری اس بار بھی بغیر رکے اوپر چوتھی منزل کے فلیٹ تک لے گیا تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس بلڈنگ کے زینے کشادہ تھے، اسے کام آسان ہو گیا تھا، ورنہ طارق روڈ والی بلڈنگ میں زینے کے موڑ پر سامان اتارنے کے لیے ترکیبیں لڑانی پڑتی تھیں۔ ویورز، عشق عین کی تیسری قسط لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔